تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ اپنا جو ہے اگر اب اپنے سے لڑائی بھی ہو تو وہ اگر آپ کو لڑائی کے بیچ میں مارے گا بھی صحیح، تو وہ ایٹ لیسٹ مارنے کے بعد جب آپ گرو گے نا تو وہ کوشش کرے گا کہ یہ چھاؤں میں جا کے گرے. کہ اگر جو اپنا بندہ ہوتا ہے اس کی پھر بھی لڑائی کے بھی شاید لمیٹیشنز ہوں کہ اگر وہ مارے گا بھی صحیح تو وہ چھاؤں میں، کہ چلو یاد دھوپ میں نہ گرے کہ ایٹ لیسٹ چھاؤں میں بیٹھا ہے، کہ باہر والے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس طرح یہ سلاوک دو برادرلی نیشنز تھیں. یوکرین کو سبز باغ جو دکھائے گئے کہ نہیں جی آپ سلاوک نہیں ہیں، آپ تو آرین ہیں، آپ تو یہ ہیں، آپ کا تو کوئی کلچر کا سملیرٹیز نہیں ہے، آپ تو یورپین ہیں، رشینز تو یورپ میں نہیں آتے، وہ تو ایشیاٹک جو پاپولیشنز تھیں اس کے بعد جب رشیا یہاں پہ چڑھائی کرتا ہوا وہ تو ان کے ساتھ مکس ہو گیا، آپ تو بڑی ریشیلی بڑے سپیریئر ہیں، آپ تو بڑے کلچر لوگ ہیں، کہ آپ ان کی رشین زبان پہ بھی بین لگائیں، آپ ان کے جو رشین آرتھوڈاکس چرچز ہیں ان پہ بھی بین لگائیں، آپ ہر قسم کا جتنا 8-10 سال سے وہاں پہ، یہ آپ کو پتا ہو کہ یوکرین کے جو حصے اس وقت رشیا قبضہ کر چکا ہے وہاں پہ 8-10 سال سے جنگ چل رہی ہے. یوکرین اپنی حکومت جو ہے ان ایسٹرن ریجنز میں، رشین سپیکنگ ریجنز میں، ان پہ ایک ان کی جنگ سٹارٹ تھی اور وہ آگے سے ریزسٹ کر رہے تھے اس کے خلاف. تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جس لیول تک زیلنسکی جا سکا، جس لیول تک یہ گیا امریکہ کے کہنے پہ اس کی سپورٹ میں کہ رشیا کے ساتھ کسی قسم کا، یہاں تک کہ یہ جو پوٹن نے جب اٹیک کیا اس سے 1-2 مہینے پہلے تک پوٹن نے ایک بہت اچھا پیکج یوکرین کو دیا تھا کہ ہم آپ کو، جس طرح سی پیک میں ہمیں 40-45 بلین ڈالر کی ڈیل ہوئی تھی چائنا کے ساتھ کہ ہم آپ کو، یوکرین کی پاپولیشن چھوٹی ہے، کوئی 3 کروڑ کا ملک ہے، کہ ہم آپ کو 20-25 بلین ڈالر کا آپ کو ڈیل آفر کرتے ہیں کہ ہم اتنی انویسٹمنٹ کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، آپ رشیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، آپ اتنی زیادہ یہ پرو نیٹو پرو یورپین گورنمنٹس نہ لے کے آئیں جو ہمارے خلاف استعمال ہو سکیں یا ہمارے خلاف کوئی ایسی کارروائیاں کر سکیں کہ یہ ملٹری الائنس اس قسم کی آپ ڈیلز آپس میں نہ کر لیں کہ وہ کل کو نیٹو کہے کہ جی ہماری تو یوکرین کے ساتھ اس قسم کی ڈیلز ہو گئی ہیں کہ ہم تو اس ڈیل کے مطابق ہم یوکرین میں اس جگہ پہ آگے بیسز بنا کے بیٹھ سکتے ہیں اور رشیا کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹرمپ نے جس قسم کی ہیوملیشن زیلنسکی کے ساتھ کی ہے وہ صرف اس کا ایک اوورچرز تھے پوٹن کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں زیلنسکی کو پسند نہیں کرتا، میں تمہارا بہت دوست ہوں، میں یہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اینڈ ٹارگٹ اس کا کیا تھا؟ اس نے سوچا ہوا تھا کہ ہماری ایران کے ساتھ جنگ آ رہی ہے، اس وقت ہم پوٹن کے ساتھ تو لڑائی نہیں کر سکتے، یہ تو ایک لاسٹ کاز ہے، یہ جنگ تو ہاتھ سے نکل گئی یوکرین والی جنگ، اور یہ تو میں کھاتے میں ڈالوں گا بائیڈن کے کہ اس میں میرا تو ٹرمپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے.